بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد و آلہ و اصحابہ و بارک وسلم۔ رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ رب زدنی علما رب زدنی علما رب زدنی علما۔ عزیز طلبہ، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ میں سید فیض الرسول شاہ ایس ایس اسلامیات ڈویژنل پبلک اسکول و کالج ساہیوال سے آپ سب کا خیر مقدم کرتا ہوں۔ عزیز طلبہ، آج ہم اسلامیات کے مضمون میں اپنے سبق اسلام میں عبادات کے تصور کے بارے میں پڑھیں گے۔ قبل اس سے ہم اپنے سبق کا آغاز کریں، اس کے مقاصد پر ایک نظر ڈال لیتے ہیں کہ سبق پڑھنے کے بعد ہم عبادت کے معنی و مفہوم سے آگاہ ہو سکیں گے، ہم اسلام کی بنیادی عبادات کے بارے میں جان سکیں گے اور نماز کی اہمیت و فضیلت کے بارے میں جان سکیں گے۔ سب سے پہلے عبادت کیا ہوتی ہے؟ عبادت عبد سے بنا ہے، بمعنی بندہ، یعنی عبد کا معنی بندہ ہے۔ عبادت کے لغوی معنی ہے بندہ بننا یا اپنی بندگی کا اظہار کرنا، جبکہ اصطلاح میں عبادت کا مفہوم ہے کہ عبادت کا مطلب احکام خداوندی کو بجا لانا اور ان پر عمل کرنا ہے۔ اسی کا نام عبادت ہے، یعنی اللہ تعالیٰ کے احکامات پر عمل کرنا عبادت ہے۔ جو بات اللہ رب العزت فرمائے اس پر عمل کریں، اور جس بات سے اللہ رب العزت منع فرمائے اس سے باز آ جائے۔ اسی چیز کا نام، اسی عمل کا نام عبادت ہے۔ اسلام کی بنیادی عبادات، اسلام نے ہمیں کون کون سی عبادات دی ہیں؟ سب سے پہلے نماز ہے، اس کے بعد روزہ، پھر زکوٰۃ اور پھر حج۔ یہ عبادات اسلام نے ہمیں عطا فرمائی ہیں، جس کا ادا کرنا ہر مسلمان کے لیے اور بعد میں ہر صاحب نصاب اور صاحب استطاعت مسلمان کے لیے ضروری ہے۔ اسلام میں عبادت کا تصور، اسلام میں عبادت کا تصور بہت وسیع ہے۔ اگرچہ اسلام نے نماز، روزہ، زکوٰۃ اور حج کے ذریعے عبادات کا جامع نظام دیا ہے، اس کے علاوہ دیگر اخلاقی، معاشی اور معاشرتی تعلیمات پر عمل کرنا بھی عبادت ہے۔ یعنی اللہ تعالیٰ نے جو احکامات ہمیں دیے ہیں، جن تعلیمات پر عمل کرنے کا حکم دیا ہے، ان پر عمل کرنا بھی عبادت ہے۔ اس کے ساتھ ساتھ حقوق العباد کی ادائیگی بھی اللہ تعالیٰ کی عبادت میں شامل ہے۔ مختصراً ہم کہہ سکتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ہر حکم پر عمل کرنا عبادت کہلاتا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے انسانوں اور جنوں کو اپنی عبادت کے لیے پیدا فرمایا ہے۔ اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے، وَمَا خَلَقْتُ الْجِنَّ وَالْإِنسَ إِلَّا لِيَعْبُدُونَ، اور میں نے جنوں اور انسانوں کو اس لیے پیدا کیا ہے کہ میری عبادت کریں۔ یعنی اللہ تعالیٰ نے یہاں انسان کی پیدائش کا ایک مقصد بیان فرمایا ہے کہ انسان کو میں نے پیدا کیوں فرمایا۔ اللہ فرما رہے ہیں کہ میں نے انسان کی پیدائش اسی لیے کی ہے کہ وہ میری عبادت کرے، اور اس کے ساتھ ساتھ اللہ تعالیٰ نے جنوں کی پیدائش کا مقصد بھی بیان فرمایا ہے۔ اللہ نے دونوں کے بارے میں فرمایا کہ میں نے جنوں اور انسانوں کو اپنی عبادت کے لیے پیدا فرمایا ہے۔ اب چلتے ہیں نماز کی طرف کہ نماز کیا ہے۔ نماز ایسی عبادت ہے، ایسی عبادت کو کہتے ہیں جس کا دن رات میں 5 مرتبہ ادا کرنا ہر مسلمان کے لیے ضروری ہے۔ ایسی عبادت جو ہر مسلمان دن رات میں 5 مرتبہ ادا کرے گا،
اور اس کے لیے ادا کرنا ضروری ہے، اس عبادت کو نماز کہتے ہیں۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا فرمان ہے کہ جب تمہارا بچہ 7 سال کی عمر کا ہو جائے، 7 برس تک ہو جائے، اسے نماز پڑھانا، نماز سکھانا شروع کرو، اسے نماز سکھایا کرو، اور جب اس کی عمر 10 برس ہو جائے تو سختی سے اسے نماز کے ادا کرنے کی طرف رغبت دلاؤ، یعنی اسے سختی سے نماز پڑھنے کی طرف اس کی توجہ دلاؤ۔ اب آتے ہیں نماز کی طرف۔ نماز اسلامی عبادات میں سب سے افضل ہے۔ نماز دین کا ستون ہے، نماز جنت کی کنجی ہے۔ یہ دونوں احادیث مبارکہ ہیں کہ نماز دین کا ستون ہے، نماز جنت کی کنجی ہے۔ الصلاۃ عماد الدین، الصلاۃ مفتاح الجنہ، یہ دونوں احادیث مبارکہ ہیں، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے فرامین ہیں، اور اللہ تعالیٰ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم پر ایمان کے بعد سب سے محبوب عمل نماز ہے۔ اللہ کو ایمان کے بعد سب سے پسندیدہ کام انسان کا نماز ہے۔ یہی وجہ ہے کہ قرآن مجید میں سب سے زیادہ تاکید نماز قائم کرنے کی آئی ہے۔ قرآن مجید میں بار بار اللہ تعالیٰ نے نماز کے ادا کرنے، نماز پہ قائم کرنے کے بارے میں حکم دیا ہے۔ یہاں پہ ذرا ٹھہر کے قائم کرنے کا مفہوم سمجھ لیں کہ نماز کا قائم کرنے سے مراد ہے نماز کا اس کے وقت پر پابندی کے ساتھ ادا کرنا، یعنی ہر نماز کو اس کے صحیح وقت پر ادا کرنا، یہ نماز کا قائم کرنا کہلاتا ہے۔ نماز کو اپنے وقت پر اور پابندی پر ادا کرنا نماز کا قائم کرنا کہلاتا ہے۔ قیامت کے دن سب سے پہلے نماز کے بارے میں سوال کیا جائے گا، یہ بھی اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی حدیث مبارکہ ہے۔ قیامت کے دن جب اللہ تعالیٰ لوگوں سے ان کے اعمال کا حساب کتاب لیں گے، ان سے بارے میں پوچھیں گے، تو سب سے پہلے جو سوال کیا جائے گا وہ نماز کے بارے میں پوچھا جائے گا۔ نماز میں بندہ اپنے خالق و مالک یعنی اللہ کے سامنے عاجزی و انکساری کے ساتھ اپنی پیشانی زمین پر رکھتا ہے اور اللہ تعالیٰ کی کبریائی کا اقرار کرتا ہے۔ اسی لیے نماز کو مومن کی معراج کہا گیا ہے، یعنی جب بندہ نماز ادا کر رہا ہوتا ہے تو اس وقت مومن اپنی روحانیت کی بلندیوں کی طرف گامزن ہوتا ہے، اور جب بندہ سجدے میں سر رکھ دیتا ہے، بظاہر یہ دیکھا جائے تو یہ سب سے کمتر حالت ہے، انسان کی سب سے کمتر حالت اس کا اپنی پیشانی کو زمین پر رکھ دینا ہے، لیکن اللہ کے قریب انسان کا سب سے پسندیدہ عمل یہی ہے کہ وہ اللہ کے حضور سجدہ ریز ہو جائے، یعنی جب بندہ اللہ کے حضور سجدہ کی حالت میں ہوتا ہے، اللہ کے ہاں سب سے پسندیدہ حالت میں ہوتا ہے۔ اس لیے قرآن مجید میں بھی اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا ہے کہ نماز برے کاموں اور بے حیائی سے روکتی ہے، یعنی جو بندہ نماز پڑھتا ہے وہ ہر طرح کی برائی اور بے حیائی سے بچ جاتا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے نماز مسلمانوں پر روزانہ 5 مرتبہ ادا کرنا فرض کی ہے۔ آئیے سبق کو ایک مرتبہ دہرا لیں کہ اس سبق کے اہم نکات کیا ہیں، ہم نے اس سبق میں کیا پڑھا ہے۔ سب سے پہلے اللہ تعالیٰ اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے احکامات پر عمل کرنے کا نام عبادت ہے، یعنی یہاں ہمیں عبادت کا پتہ چلتا ہے کہ عبادت کس چیز کا نام ہے۔ اس کے بعد اسلام کی بنیادی عبادات نماز، روزہ، زکوٰۃ اور حج ہیں۔ سب سے اہم عبادت نماز ہے۔ قرآن پاک میں سب سے زیادہ تاکید نماز کی فرمائی گئی ہے، اور حدیث مبارکہ میں اسے دین کا ستون قرار دیا گیا ہے۔ عزیز طلبہ، یہاں سے ہمیں نماز کی اہمیت کا اندازہ ہوتا ہے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اسے دین کا ستون قرار دیا ہے۔ جس طرح عمارت اپنے ستونوں پر قائم ہوتی ہے، اسی طرح دین اسلام کی عمارت بھی نماز پر قائم ہے۔ اس طلبہ،
ہم سب کو چاہیے کہ ہم بھی نماز کو اپنی زندگی میں شامل کریں، نماز کو پابندی سے اور وقت پر صحیح طریقے سے ادا کریں۔ انسان کی کامیابی ہے اور اسی میں انسان کی نجات ہے۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہم سب کو 5 وقت کی نماز ادا کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ آئیے ذرا ایک نظر آپ کے کام کی طرف ڈال لیتے ہیں۔ آپ لوگوں نے دی گئی ہدایات پر عمل کرنا ہے اور اس کے بعد ان سوالات کے جوابات لکھنے ہیں۔ پہلا سوال ہے عبادت کے لغوی معنی کیا ہیں، اس کے بعد اسلام کی بنیادی عبادات کون کون سی ہیں، اس کے بعد اللہ تعالیٰ نے انسان کو کس لیے پیدا فرمایا ہے۔ چوتھا سوال آپ کا نماز کے بارے میں ایک قرآنی آیت کا ترجمہ لکھنا ہے آپ نے، اور 5واں سوال ہے نماز کے بارے میں ایک حدیث مبارکہ کا ترجمہ لکھیں۔ امید ہے آپ کو نماز کی اہمیت اور فضیلت کے بارے میں آگاہی حاصل ہو گئی ہوگی۔ اللہ سے دعا ہے کہ اللہ تعالی ہم سب کو 5 وقت کا پکا نمازی بنائے۔ بجعلنی مقیم الصلاۃ ومن ذریتی ربنا وتقبل دعاء ربنا اغفر لی ولوالدی وللمؤمنین یوم یقوم الحساب وصلی اللہ تعالی علی حبیبہ سیدنا محمد وآلہ واصحابہ وسلم۔